تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ. یہود کا یہ بڑا مخصوص تھا انداز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے لیے یعنی کبھی کوئی شوشہ چھوڑ دیا، کبھی کوئی شوشہ چھوڑ دیا، کبھی کوئی شوشہ چھوڑ دیا. ہم پڑھ کے آئے ہیں نا کہ جبرائیل کے ساتھ ان کو بڑی اناد تھی کہ اصل میں یہ سارا کا سارا جو ہے نا شرارت جبرائیل کی ہے معاذ اللہ. اصل میں آخری نبی بھی ہم میں سے آنا تھا. یہ جبریل جو ہے نا یہ ادھر سے ادھر چلا گیا. کبھی کہا کہ اللہ تعالیٰ اصل میں فقیر ہو گیا ہے، اس کے ہاتھ بن گئے ہیں اور اب وہ تنگ دل ہو گیا ہے، ورنہ ہم پر بڑی مہربانیاں تھیں. اب یہ اس کا ذکر ہے. قالت الیہود ید اللہ مغلولۃ. یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. غلت ایدیہم، بندھے ان کے ہاتھ. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور لعنت ہو ان پر ان کی اس قول پر. بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں. ينفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے وہ لگاتا ہے، خرچ کرتا ہے اس میں اپنے مہربانیوں میں سے. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. ان میں سے بہت سو میں اس کلام سے جو نازل ہوا ہے نبی تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے سرکشی اور کفر میں اضافہ ہوا ہے. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، اور ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور عداوت ڈال دی ہے. وَالْبَغْضَاءَ، اور دشمنی عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے. إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک کے لیے. كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ، جب کبھی بھڑکاتے ہیں یہ آگ جنگ کے لیے تو بجھا دیتا اس کو اللہ تعالیٰ. وَيَسَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں زمین میں فساد مچانے کے لیے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ سے ڈرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیتے. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم انہیں نعمتوں والے باغات میں داخل فرماتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات اور انجیل کو. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا تھا مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی جانب سے. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا نزول ہوتا. مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، ان میں سے کچھ ماڈریٹ لوگ بھی ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، البتہ ان کی اکثریت برے ہی کام کرتی ہے. یا ایھا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبر، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا جو نازل کیا گیا ہے تیرے رب کی طرف سے تیری طرف. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اے نبی اگر آپ نے یہ فرض ادا نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو پھر تم نے اللہ تعالیٰ کی پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس. اب یہ اس قسم کی آیات جو ہوتی ہیں وہ وارن کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھیجا ہوا پیغمبر بھی بالفرض والمحال اپنے فرض میں کوتاہی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی باز پرس کرے گا. نہ کسی پیغمبر نے ایسا کرنا تھا کبھی اور نہ کیا، لیکن بہرحال ایک نوٹ آف وارننگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف الفاظ میں دے دیا. واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ اے نبی آپ کو لوگوں سے بچائے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کو راستہ نہیں دکھائے گا. قل یا اہل الکتاب، کہو اے کتاب والو، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، تمہاری کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، تمہارا کوئی سٹینڈ ہی نہیں ہے یہاں تک کہ تم تورات و انجیل کو قائم کرو. وما انزل الیکم من ربکم، اور جو بھی تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے. ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، اور ضرور بڑھائے گا ان میں سے بہت سوں کو وہ کلام جو نازل کیا گیا ہے آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی طرف سے، ان کی سرکشی اور کفر میں. فلا تأس علی القوم الکافرین، تو اے پیغمبر تم غم نہ کھانا ایسے کافروں پر. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یعنی کامن ریلیجس ویلیوز کیا ہیں کہ ہر مذہب میں کسی نہ کسی بڑے کا تصور ہوتا ہے جس کو مانا جاتا ہے. اس کا نام کوئی بھی رکھ دیا جائے، رام کہہ دیا جائے یا اللہ کہہ دیا جائے یا رحمان کہہ دیا جائے، کوئی نہ کوئی بڑا ہوتا ہے جس کو مانا جاتا ہے. اور ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا تصور ہوتا ہے، اور ہر مذہب میں کچھ بیسک ویلیوز ہوتی ہیں، سچ بولنا، وعدے کی پاسداری کرنا اور امانت میں خیانت نہ کرنا. یہ تو سب مانتے ہو نا تم، اور یہ تم کیا حرکتیں کر رہے ہو کہ جو بیسک چیزیں
جھوٹ بھی بول رہے ہو، تم دل سے پہچانتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، جھوٹ بول رہے ہو، اور تمہارے پاس تورات و انجیل امانت تھی، اس میں خیانت کر رہے ہو۔ تو یقیناً مسلمان، یہودی، صابی، عیسائی، جو کوئی بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک کام کرے، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ان پر کوئی خوف اور حزن و ملال نہیں ہے، بشرطے کہ وہ اس پر عمل پیرا ہوں۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا، وارسلنا الیہم رسلا، اور ان کی طرف بہت سے پیغمبر بھیجے، کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون۔ تو پیغمبر بنی اسرائیل ہی میں سے بہت سے پیغمبر آئے، اور جب بھی کوئی پیغمبر کوئی ایسا حکم لے کے آیا کہ جو یہودیوں کو پسند نہیں تھا، تو یا تو انہوں نے اکتفا کیا اس کا انکار کرنے پر، یا بس چلا تو اس کو قتل ہی کر دیا۔ تو یہاں فرمایا کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون وحسبوا الا تکون فتنۃ، اور سمجھتے رہے کہ کوئی فتنہ رونما نہیں ہوگا، فعموا وصموا، اور پھر اسی میں اندھے اور بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ثم عموا وصموا کثیر منہم، پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، معاذ اللہ۔ وقال المسیح، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے گا کسی کو، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کو کوئی مددگار نہ ہوگا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور کفر کیا ان لوگوں نے بھی جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کے ایک ہے۔ یہ عیسائیوں کا یہ تثلیث جو ہے ان کی، کہ گاڈ دا فادر، جیسس دا سن آف گاڈ، اینڈ میری از دی مدر آف گاڈ سن، کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان تینوں میں، تینوں ہی کے اندر ہے، اور یہ تین جو ہیں یہ خدا ہیں، یعنی ایک ایسی ایکویشن بناتے ہیں کہ جو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہاں اسی کا ذکر ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین میں کا ایک ہے۔ وما من الہ الا اللہ الا الہ واحد، حالانکہ نہیں ہے کوئی معبود مگر خدائے واحد کے سوا۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر وہ باز نہ آئے، اما یقولون، اپنی بات سے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، تو کیا یہ اللہ کے جناب میں توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم سوائے رسول کے کچھ نہیں ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی پیغمبر آئے ہو گزرے۔ وامہ صدیقہ، اور اس کی والدہ یعنی حضرت مریم سلام علیہا وہ صدیقہ ہیں۔ کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو ہم کیسے ان کے لیے نشانیوں کو واضح فرماتے ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، اور پھر دیکھو وہ کیسے بھٹکتے ہیں، الٹے پھرے جاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، ان سے پوچھو کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو ان کو جو نہیں اختیار رکھتے تمہارے کسی نفع اور نقصان کا۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہو اہل کتاب مبالغہ نہ کرو اپنے دین میں، غیر الحق کی، ناحق، ولا تتبعوا اہواء قوم، اور مت پیروی کرو ان لوگوں کی خواہشات کی، قد ضلوا من قبل وضلوا کثیرا، جو خود بھی پہلے گمراہ ہوئے اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، وضلوا عن سواء السبیل، اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، لعنت کی گئی بنی اسرائیل پر، کافروں میں سے، کافروں پر بنی اسرائیل میں سے، حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے ہی بڑھ گئے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر، وہ منع نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کو کسی برے کام سے، فعلوہ، جو وہ کرتے تھے، لبئس ما کانوا یفعلون، بہت بری حرکت وہ کر رہے تھے۔
ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، دیکھتے ہو تم اکثر کو ان میں سے کہ وہ دوستی کرتے ہیں ان سے جو کافر ہیں. لبئس ما قدمت لہم انفسہم ان سخط اللہ علیہم فی العذاب ہم خالدون، یقیناً بہت ہی برا ہے جو وہ آگے اپنے لیے بھیج رہے ہیں، یعنی یہ کہ اللہ کا غضب ہو ان پر اور وہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور اس پر جو ان پر نازل کیا گیا، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو نہ بناتے کافروں کو دوست. وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت نافرمان ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم یقیناً پاؤ گے لوگوں میں سے مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ عداوت رکھنے والے یہود کو اور مشرکوں کو. وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور کافروں کے لیے سب سے زیادہ مودت یعنی نرم گوشہ پاؤ گے تم ان لوگوں میں جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، عیسائی ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت کوئی اکا دکا شخص ہے جو کنورٹ ہو کے اسلام میں واپس آ رہا ہے. باقی عیسائیوں کے اندر جو ہے وہ کنورشن ریٹ جو ہے وہ ماشاءاللہ کافی زیادہ ہے. ذالک بأن منہم قسیسین و رہبانا، یہ اس لیے کہ نصارہ میں عبادت گزار عالم ہیں اور درویش ہیں. وانہم لا یستکبرون، اور وہ کہ جو تکبر نہیں کرتے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں وہ کلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. مما عرفوا من الحق، اس حق کو پہچاننے کی وجہ سے جو ان تک پہنچا ہے. یقولون ربنا آمنا، پکار اٹھتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لاتے ہیں. فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. وما لنا لا نؤمن باللہ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں. وما جاءنا من الحق، اور جو ہمارے پاس حق میں سے آیا ہے. ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، اور ہم تو خواہش رکھتے ہیں، ہمیں تو لالچ ہے اس بات کا کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہمیں داخل فرمائے نیک لوگوں میں. فاصابهم اللہ بما قالوا، سو صلہ دے گا اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کہنے کی وجہ سے. کس چیز کا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کی شکل میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے. وذالک جزاء المحسنین، اور یہی بدلہ ہے نیکوکاروں کا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، رہے وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں یعنی جھوٹا قرار دیتے ہیں. اولئک اصحاب الجحیم، یہ اہل جہنم ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو مت حرام ٹھہراؤ پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو. ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، وہ اللہ کے جس پر تم ایمان رکھتے ہو. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا تمہاری لغو قسموں کے بارے میں. ایک عادت پڑی ہوئی ہے خدا دی قسم، ایمان نال قسمیں، یہ کیا ہے؟ یہ عادت پڑی ہوئی ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، ہاں وہ تم سے ضرور پوچھ گچھ کرے گا ان قسموں کے بارے میں جو تم مضبوطی سے باندھتے ہو. فکفارتہ، تو پھر ایسی قسم کا کفارہ کیا ہے؟ عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. او کسوتہم، یا انہیں کپڑے پہنانا. او تحریر رقبۃ، یا کسی ایک غلام کو آزاد کرنا. ومن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، اور اگر اس کو اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب بھی تم قسم کھا بیٹھو. واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، یوں اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے تمہارے لیے اپنی نشانیاں. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اب شراب اور جوا جو ہے اس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی آیا، کل سورہ نساء میں بھی آیا. سورہ بقرہ میں صرف بتایا تھا کہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں کچھ نقصان بھی ہیں، لیکن نقصان زیادہ ہیں، گناہ زیادہ ہیں، فائدہ کم ہے. اور سورہ نساء میں کیا فرمایا؟ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ پھٹکنا. اس لیے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے.
لیکن حرام پھر بھی نہیں ہوئی، اب آگے حرام ہو رہی ہے۔ اے ایمان والو، یقیناً شراب، جوا اور بت اور پانسے کے تیر یعنی لاٹریاں، ازلام رجس من عمل شیطان، یہ سب کے سب گناہ ہیں اور شیطان کے عمل ہیں، فاجتنبوہ، لہذا تم ان سے بچتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ ڈلوا دے تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت شراب اور جوئے کے ذریعے سے، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے، فہل انتم منتہون، باز آتے ہو کہ نہیں؟ اب ہمارے انٹلیکچوئلس کو پھر یہاں پر جو ہے وہ بڑی عربی آ جاتی ہے کہ قرآن مجید نے شراب کو حرام کہا ہی نہیں یعنی یہ لفظ نہیں ہے کہ شراب حرام ہو گئی، لیکن یہ حل انتم منتہون جو ہے یہ اس سے بھی زیادہ سخت بات ہے، باز آتے ہو کہ نہیں؟ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، واحذروا، اور بچتے رہو برائیوں سے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم نے منہ موڑا، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو یاد رکھنا ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف وضاحت سے پہنچانا ہے۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور انہیں اچھے عمل کیے کوئی گناہ اس پر جو وہ کھا چکے پہلے، بشرطے کہ اذا متقوا وآمنوا، وہ اللہ سے ڈرے اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر اللہ سے ڈرے اور ایمان لائے، ثم اتقوا واحسنوا، اور پھر اللہ سے ڈرے اور احسان کی روش اختیار کی۔ یہ حدیث جبرائیل ایک حدیث ہے جسے حدیث کے ذخیرے میں وہی مقام حاصل ہے جو سورہ بقرہ کو حاصل ہے قرآن مجید میں۔ واقعہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف لائے، ان نون آدمی کی شکل میں، اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل سامنے بیٹھ کر سوالات پوچھے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ تو اسلام کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی جو 5 بنیادیں ہیں ان کا ذکر کیا۔ ایمان کے بارے میں کہا تؤمن، لفظ ایمان استعمال کیا، پہلے کے لیے شہادت استعمال کیا، ان تشہد لا الہ الا اللہ و ان محمدن رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ۔ جب ایمان کی بات ہوئی کہا ان تؤمن باللہ، اور وہ جو ایمان مفصل کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں تقریباً وہی جو ہیں کوٹ کر دیں۔ پھر تیسرا سوال کیا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، یعنی ایمان و یقین اتنا گہرا ہو جائے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر اس مقام کو نہ پہنچ سکو تو کم سے کم یہ ضرور فیل کرو ہر وقت عبادت کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو اس میں عبادت میں جو حسن پیدا ہوگا پھر وہ مقام احسان ہے۔ تو یہاں وہی 3 آ رہے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو اور ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو۔ دوسرا کیا ہے؟ جب ایمان و یقین حاصل ہو جائے تو پھر یہ نیک عمل جو ہے وہ کاؤنٹنگ میں نہیں آتے، پھر تو سبمیشن ہوتی ہے۔ جیسے اسلام اور ایمان کے بارے میں فرق سورہ حجرات میں جو آیا ہے کہ احسان کے سلسلے میں کہا کہ ابھی تم ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، لیکن پھر بھی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے رہو گے ایون شارٹ آف ایمان تو لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے بعد فرمایا ایمان کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن تو صرف وہی ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، ثم لم یرتابوا، پھر وہ کسی شک میں نہ پڑیں۔ اب عمل کا تو سوال ہی ختم ہو گیا، بہت آگے نکل گئے، عمل تو کر ہی رہے ہیں۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور وہ جہاد کریں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون، دعوی ایمان میں سچے صرف یہی ہے۔ تو یہاں بھی وہ 3 سٹیجز جو آ رہی ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ تو محسنوں کو احسان کے لیول تک پہنچنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا یبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ ہم پڑھ چکے ہیں اس صورت کے آغاز میں کہ حالت احرام میں شکار کرنا جائز نہیں ہے، اب اسی کا ذکر پھر آ رہا ہے۔ اے ایمان والو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا کچھ دے کر شکار میں سے جو تمہاری زد میں ہوگا، تمہارے ہاتھوں کی اور نیزوں کی زد میں ہوگا، تاکہ اللہ تعالیٰ جانے من یخافہ بالغیب، کہ تم میں سے اللہ تعالیٰ سے اس کو بغیر دیکھے کون ڈرتا ہے۔
فمن اعتدى بعد ذلك، تو جو کوئی اس کے بعد تجاوز کرے گا حد سے، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو شکار نہ کرنا جب تم حالت احرام میں ہو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو کوئی جان بوجھ کر ایسی حرکت کرے گا، فجزاؤہ مثل ما قتل من النعم، تو اس کا بدلہ، اس کا تاوان کیا ہے؟ اس جیسا ایک شکار جیسا اس نے مارا ہے، اس جیسا مویشی وہ اللہ کے راستے میں قربان کرے گا، یعنی کعبے کی نظر کے طور پر وہاں پہنچایا جائے گا۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، جس کا فیصلہ تم میں سے عدل والے لوگ، کریڈیبل لوگ کریں گے کہ واقعی یہ جیسا جانور اس نے مارا ہے، شکار کیا ہے، ویسا ہی جانور اسی درجے کا ہے کہ جو وہ نظر کر رہا ہے۔ بالغ الکعبہ ہے، جو کعبے تک پہنچایا جائے گا۔ وکفارۃ طعام مساکین، یا کفارہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانے کا، او عدل ذالک صیامن، یا ان کے برابر روزے رکھے، لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنی حرکت کا خمیازہ بھگت لے، سزا پا لے۔ عفی اللہ اما سلفا، جو کچھ ہو چکا اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرماتا ہے۔ ومن عاد، جو یہ حرکت دوبارہ کرے گا، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ بدلہ لینے کا بڑا زبردست ہے، قدرت رکھتا ہے۔ احل لکم صید البر وطعامہ متاع لکم وللسیارۃ، حلال کر دیا ہے تمہارے لیے سمندری شکار اور اس کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے۔ وحرم علیکم صید البر، اور حرام کیا گیا، البتہ حرام کیا گیا تم پر خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک تم احرام میں ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی الیہ تحشرون، وہ کہ جس کے حضور تم حاضر کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو حرمت والا گھر ہے، قیاماً اجتماعی زندگی کا مرکز و محور، والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے کو، والہدی والقلائد، اور حرمت والے مہینوں کو اور قربانی کے جانوروں کو اور قلادوں کو بھی، یعنی وہ جانور کے جن کے گلوں میں پٹے ڈالے گئے ہیں نشانی کے طور پر کہ وہ کعبے کی طرف جا رہے ہیں قربانی کے لیے۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر بات کو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے۔ وان اللہ غفور الرحیم، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، پیغمبر کی ذمہ تو صرف پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، خواہ تمہیں ناپاک کی بہتات کتنی ہی اچھی لگے۔ فاتقوا اللہ، یعنی ناپاک ہی رہتا ہے، غلط ہی رہتا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے ہوش مندو، اے دل والو، پس اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ